یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لیں. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستانی مسلمانوں کی آرزوؤں کا مرکز ہے. جہاں طلبہ نہ صرف تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں بلکہ ادبی، ثقافتی، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے بھی یہاں کے طلبہ اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھار کر اور علمی و ادبی حلقوں میں روشناس کر کے ملک اور قوم کو شعوری سطح پر بیدار کرتے ہیں، جس سے عوامی اور سماجی مسائل کو اجاگر کرنے اور بآسانی ان مسائل کا حل کرنے میں مدد ملتی ہے جو اس ملک اور قوم کے حق میں ہے. بانی درسگاہ سر سید احمد خان بر صغیر کے پہلے ایسے دانشور ہیں جن کے یہاں مسلمانوں کی یکرخی نشاط ثانیہ کے سارے نشیب و فراز ملتے ہیں. مسلمانوں کی زبوں حالی نے سر سید کی شعاع آرزو کو ختم کر دیا تھا. ایسے حالات میں نا امیدی کی اندھیری رات نے ان کو اپنے دامن میں چھپا لیا تھا. گھبرا کر وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن نمود صبح یہیں پر ان کی منتظر تھی. ضمیر کی ملامت نے یہاں کے حالات کا مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیا. بقول رشید احمد صدیقی، جب قلعہ معلیٰ کی فصیل پر مسلمانوں کے اقتدار کا پرچم سرنگوں ہو گیا اور مغلوں کے اقبال کا سورج غروب ہو گیا تو سر سید نے شہر علی گڑھ میں ایک نئے شاہ جہان آباد کی تعمیر کی. قومی تعمیر کا یہ تصور ایک دیوانے کا خواب نہیں بلکہ اس کے ابتدائی سرے سن 1857 سے جڑے ہوئے ہیں. اس انقلاب نے مسلمانوں کے وقار کو مجروح کیا. افلاس و نکبت مسلمانوں کا مقدر بن گئے. تعصب اور تنگ نظری کے شکار مسلمانوں نے اعتماد کی جگہ نا امیدی کو اپنا مقدر سمجھ لیا. انگریزوں اور اکثریتی طبقات کی برابر یہ کوششیں رہیں کہ مسلمان اپنی لٹی ہوئی سلطنت کا خواب دوبارہ نہ دیکھ سکے. نتیجتاً مسلمان راہ گزر کے تنہا اور اجنبی مسافر بن گئے. حکومت تہذیب و تمدن، مذہب، معاشرت، علم و ادب اور فنون کو ناکامی کی گہرے کنویں میں دھکیل کر اور زبوں حالی کی تہمت قسمت کے سر ڈال کر خود بری الذمہ ہو کر کے بیٹھ گئے. سر سید احمد خان نے ایسے ناخوشگوار حالات میں سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ دشمنی کی وجوہات کو تلاشا جائے اور دوستی کے امکانات کے چہروں پر جمی ہوئی گرد کو ہٹایا جائے. اور انہی کوششوں میں جو چیز حاصل ہوئی وہ مسلمانوں کے روشن مستقبل کی ضامن بن گئی. اور یہ سر سید احمد خان کے خوابوں کی تعبیر اور انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی روئے زمین پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مستحکم قلعے کے مانند موجود ہے. سر سید احمد خان نے جب آکسفورڈ اور کیمبرج کے طلباء کو کرکٹ کھیلتے اور چیلول کے درختوں کے سائے میں ٹہل کر فکر و نظر کی دنیا بسائے دیکھا اور انہی طلباء کو جب یونین کلب میں سرگرم گفتگو پایا تو ان کا بے چین دل اور بے قرار ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لندن میں ہی تعلیمی نظام کا ایک نیا خاکہ تیار کرنا شروع کر دیا. لندن سے واپسی کے بعد شہر علی گڑھ میں ایک درسگاہ کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر افق عالم پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے رونما ہوئی. سر سید احمد خان کی کاوشوں کا نتیجہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کوئی عمارتوں کا مجموعہ نہیں
بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کی آرزوؤں کا مرکز ہے۔ یہ اس مجنو کا تاج محل ہے جو کسی ممتاز کی یاد میں نہیں بلکہ اپنی لیلائے علم کی یاد میں بنوایا تھا، جسے ہندوستان کا مسلمان ادب و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ ادارہ 22 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا ترجمان ہے۔ یہ ادارہ صدیوں سے ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو تحفظ فراہم کیے ہوئے ہے۔ شاید اسی بنیاد پر قائد اعظم نے کہا تھا، جب تک علی گڑھ زندہ ہے، جب تک علی گڑھ کا دل دھڑکتا رہے گا، ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ اس ادارے کے قیام کے وقت سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں کے طلباء بھی آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرح ہونہار ہوں۔ وہ جب کھیل کے میدان میں اتریں تو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ کھیل ہی ان کا مشغلہ ہے۔ جب علمی اور ادبی حلقوں میں شریک ہوں تو ذی علم گردانے جائیں۔ اسی مقصد سے اس تعلیمی درسگاہ میں سیڈنز ڈیبیٹنگ کلب کا انعقاد ہوا، جس میں طلباء 2 حصوں میں تقسیم ہو کر بیٹھتے تھے اور ہر قسم کے عنوانات پر بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اس دوران کالج کا پرنسپل ان کی صدارت کیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے ڈیبیٹنگ کلب یونین میں تبدیل ہو گیا اور یہ طلباء کے سیاسی شعور میں اضافے کا باعث بنا۔ سن 1952 تک یونین کا صدر یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوا کرتا تھا، پھر یونین کے صدر کا انتخاب جمہوری طور پر ہونے لگا۔ سن 1953 سے 1980 تک حالات معمول پر رہے اور یونین بحسن خوبی اپنا کام انجام دیتی رہی۔ پھر انتظامیہ کی طرف سے دخل اندازی کے سبب کچھ رکاوٹیں پیدا ہوئیں، مگر سن 1981 میں جب یونیورسٹی کے آئین میں تبدیلی ہوئی تو اس کی دفعہ 34 میں یہ شامل کیا گیا: There shall be a students' union to be known as Aligarh Muslim University Students' Union. The Vice Chancellor of the University shall be the patron of the union. جس کا ترجمہ ہے، یہاں ایک طلبہ یونین ہوگی جسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین کے نام سے جانا جائے گا اور شیخ الجامعہ اس کے سرپرست ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کے طلباء کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ یہاں سے یونین کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود گاہے بگاہے یونین تحلیل ہوتی رہی اور اس کی بحالی اور اپنا جمہوری حق حاصل کرنے کے لیے طلباء نے متعدد مواقع پر احتجاج بھی کیے، لیکن ان سے کچھ کام نہ بنا اور یونیورسٹی انتظامیہ طلباء کے مفاد کے تحفظ کی بجائے اپنی منمانی پر اڑی رہی۔ نتیجتاً رسٹیکیشن اور سسپینشن طلباء کا مقدر بن گئے۔ طلباء کے چہروں پر مایوسی اور دلوں میں خوف سرات کر گیا تھا۔ آخرکار طلباء کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا اور پھر ایک دن یعنی 4 اکتوبر 2010 کو یہی چنگاری شعلہ بن کر ہزاروں طلباء کی صورت میں ہاتھوں میں بینر اور پوسٹر لیے حبیب ہال سے مشتاق احمد کی قیادت میں بے نشان منزل ایک تاریخی مظاہرے کے لیے نکل پڑے۔ گویا ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اپنی تہذیب کو بدنام نہ ہونے دیں گے، اس کی عظمت کو یوں گمنام نہ ہونے دیں گے۔ ہم تو ذرے ہیں اجالوں سے چمک پاتے ہیں، ان اجالوں کی کوئی شام نہ ہونے دیں گے۔ اور وہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر تمام الزامات ہو لگتے ہیں کہ ہم کرمنل ہیں، لیکن ہم پروف کر سکتے ہیں کہ انتظامیہ میں بیٹھے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر اگر وہ پروف ہو جائے، وہ دفعہ پروف ہو جائے تو 27 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ احتجاجی طلباء کا کارواں یونیورسٹی کینٹین سے گزر رہا تھا، جس کا ایک ایک قدم یونیورسٹی انتظامیہ کے جاسوسی نظام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ طلباء کا ہر قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہیں ڈپٹی پراکٹر کی ٹیم احتجاجی طلباء کے کارواں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی، لیکن ان کی قانونی دھمکیاں بھی اس کارواں کو روک نہیں پائیں اور یہ احتجاجی جلوس شیخ الجامعہ کے قلعے سے گزرتا ہوا باب سید کو سلام کرتا ہوا رجسٹرار آفس پہنچا، جہاں ان کی پراکٹر سے تیکھی نوک جھونک ہوئی
اور پروکٹر نے ایک بار پھر انہیں اپنی لچھیدار باتوں سے اور اخراج کی دھمکیوں سے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جانے کو کہا اور یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے کہ ماحول سازگار نہیں ہے کیونکہ بابری مسجد کے فیصلے سے کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن طلبہ لیڈر مشتاق احمد نے طلبہ کے جذبات کی نمائندگی کچھ اس طرح سے کی۔ ہم ہزاروں کلومیٹر دور سے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے ہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہمیں ہماری غلطیاں جو بھی آج سے 3 سال 4 سال پہلے ہوئی ہیں وہ جو ہے اس بات کے لائق نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے کرمنل کہا جائے۔ ہم کرمنل نہیں ہیں، ہم ایک طالب علم ہیں، بس ہمارے اندر ایسا خوف بیٹھ گیا ہے کوئی بات ہم اپنی کہہ نہیں سکتے۔ وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں جب ہم ڈاکٹر صاحب سے اپنی بات کہہ سکیں کہ ہمیں چوٹ لگ رہی ہے مت مارو، ہم غلطی پہ نہیں ہیں، لیکن ہم کس سے کہیں؟ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں صحیح بات کو بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ریسٹریکیشن کر دیں۔ آج ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہو ایسے بھی حالات ہے کہ ہمارے اوپر NSA لگ جائے، ہمارے اوپر ریسٹریکیشن لاگو کر دیا جائے، لیکن اس بات کا یقین دلاتا ہوں یہ سوچ چلنے سے پہلے سوچ لیا تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی اوپر آپ کی پین کے معنی۔ طلبہ نے ضلع انتظامیہ کی موجودگی میں صدر جمہوریہ کو میمورنڈم دیا جس میں لکھا تھا یونین ہمارا پیدائشی حق ہے، اگر 24 گھنٹے میں انتظامیہ کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا تو ہم شیخ الجامعہ کی رہائش گاہ کے سامنے غیر معینہ مدت تک دھرنا دیں گے اور ہنگر اسٹرائک کریں گے۔ طلبہ لیڈران جب اپنے ہاسٹلز میں واپس آئے تو شیخ الجامعہ اپنے مشیرکاروں اور صلاحکاروں کی پوری ایک فوج لے کر ان کے ہاسٹلز میں پہنچے اور برے انجام بھگتنے کے لیے کہا، لیکن طلبہ لیڈران کے سامنے تو منزل صرف ایک ہی تھی اور وہ تھی یونین کی بحالی۔ 5 اکتوبر سن 2010 کو ایک بار پھر اپنے مطالبات کے بینر لیے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ شیخ الجامعہ کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچ گئے۔ پھر کیا تھا، ایک طرف طلبہ تو دوسری طرف یونیورسٹی انتظامیہ کا عملہ جو کسی انہونی کے انتظار میں تھا تاکہ شیخ الجامعہ سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکے۔ چلو اس کو لے کے چلو، کچھ نہیں بات کریں گے دونوں طرف سے تکرار بڑھی، نتیجہ یہ ہوا کہ طلبہ کے احتجاج کی بجلی ایک غریب رکشے والے پر گری اور ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے استاد نے رکشے والے کو چانٹا مارا جس کے دامن سے غریبی اور چہرے سے نفیسی جھلک گئی۔ اور اسی دن طلبہ لیڈران نے کہا کہ رکشے والے کا بدلہ شیخ الجامعہ سے یونین کی شکل میں لیں گے، اور پھر ایک غیر معینہ مدت کے ارادے سے شیخ الجامعہ کی رہائش گاہ کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور انتظامیہ کی بے توجہی برقرار رہی تو احتجاجی طلبہ نے ہنگر اسٹرائک ٹل ڈیتھ کا اعلان کیا اور ہمارے 2 حوصلہ مند طلبہ عدیل علوی اور سید عمر احمد قادری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ یہ بھوک ہڑتال 108 گھنٹوں تک مسلسل قائم رہی، لیکن جب ایک طالب علم کی حالت نازک ہو گئی تو ڈاکٹرز کی تاکید کے بعد ضلع انتظامیہ کے اصرار اور وعدے پر ان طلبہ نے اپنی بھوک ہڑتال کو ختم کر دیا۔ اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا یہ احتجاج ہندوستان میں اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی مظاہرہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا کیونکہ اسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ جو ہندوستان کے اور ہندوستانی مسلمانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں وہ آرگنائز کر رہے تھے۔ کبھی وہ پینٹنگ کمپٹیشن کا پروگرام آرگنائز کرتے اور اچھی تخلیق کا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات دیتے، تو کبھی یونیورسٹی میں رات کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے شمع روشن کرتے۔ تاریکی کو وہ شیخ الجامعہ کے اقتدار سے تعبیر کرتے تھے
اور روشن شمع کو اپنے آپ سے، لیکن انتظامیہ کی نمائندے روشنی کے دشمن اور اپنی قوم کو مایوسی اور خوف میں دیکھ کر خوش ہونے والے ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئے اور روشن شمع کو اپنے پیروں تلے روندنے لگے۔ باوجود اس کے طلبہ نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور خاموشی سے اپنے مطالبات پر جمے رہے۔ اس احتجاج کے دوران ادارے کے طلبہ قدیم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور وقتاً فوقتاً طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے رہے، جن میں طلبہ یونین کے سابق صدر جناب نفیس احمد صاحب۔ سب سے زیادہ مجھے تب خوشی ہوئی کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہاں کے طالب علم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا دھرنا بھی چلا رہے ہیں، کلاس بھی کر رہے ہیں، لائبریری میں بھی جا رہے ہیں، سیشنل ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں اور وقت نکال کے اپنے دھرنے کو کامیاب بھی بنا رہے ہیں۔ طلبہ یونین کے سابق نائب صدر جناب مازن صاحب۔ چناؤ کرا دیتے ہیں تو آپ لوگ اس دھرنے کو کال آف کر دیے، جس کو چھاتروں نے جو اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن کیا تھا، اسٹوڈنٹس نے، طلبہ برادری نے سرے سے نکار دیا، ہمیں ایسی کوئی ڈیٹ نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب ظفر یاب جیلانی صاحب، تو آپ لوگوں کے بیچ میں حاضر ہو کر آپ کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں۔ جناب شفیق الرحمان برق صاحب وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر جو یہاں پر دھرنا اور مشورہ ہو رہا ہے اور کچھ بچے ہمارے بھوک ہڑتال پر ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہی نہیں، طلبہ کی ہمت کو سراہنے کے لیے ملک کی چھوٹی بڑی مختلف سیاسی جماعتوں اور ان کی اسٹوڈنٹس ونگز کے رہنماؤں اور عہدیداران نے بھی شرکت کی، جن میں امر سنگھ جی، اسد اللہ اویسی صاحب اور اکھلیش یادو جی کے ساتھ ساتھ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کے جناب جازب خطیب صاحب، روپیش پاٹھک صاحب اور راہل رائے صاحب بھی شامل ہیں۔ کے اندر کچھ لوگ اکٹھا ہوتا ہے اور لگاتار اپنے حقوقوں کی بات کرتا ہے، اپنے اداروں کی بات کرتا ہے، تو یہ الگ۔ اس کے علاوہ ادارے کے اساتذہ نے بھی یونین کی بحالی کے لیے کوششیں کی اور طلبہ کو ان کے پرامن مظاہرے کے لیے مبارکباد دی۔ ایک دن کے ٹوکن اسٹرائک پہ جائیں گے، پورا کمپلیٹ ٹیچنگ اس میں ہم لوگ سسپینڈ کریں گے۔ تو اس لیے ایک نرنے لیا گیا، دوسرا نرنے لیا گیا کہ آگے اس پہ کمیٹی بنا کے آگے دلی میں بھی بات کرنی ہو تو ہم لوگ جا کے بات کریں گے اور اسٹوڈنٹ یونین کو ہر حال میں ریسٹور ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی جینوئن ڈیمانڈ ہے۔ 17 اکتوبر، جسے علی گڑھ کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے، جو جشن یوم سر سید کے نام سے موسوم ہے، جسے دیکھنے اور شریک ہونے کے لیے پوری دنیا سے طلبہ قدیم آتے رہتے ہیں، مگر اس مظاہرے کے درمیان طلبہ نے اس جشن کو بھی اسی احتجاجی مقام پر منعقد کیا، جس میں طلبہ قدیم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس دوران محترم مولانا سلطان احمد اصلاحی اور محترم سلیم پیرزادہ صاحب نے طلبہ کو خطاب کیا۔ جب طلبہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور ان کے مطالبات پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو ان کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹنے لگا اور انہوں نے شیخ الجامعہ کی رہائش گاہ کی آمد و رفت بند کر دی، مگر جلد ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے شیخ الجامعہ کو اپنی رہائش گاہ میں واپس آنے کی دعوت دی اور پھولوں کی سیج بچھا کر استقبال کی تیاری کی، مگر بدقسمتی سے وہ نہیں آ سکے۔ اس دوران طلبہ مسلسل یونیورسٹی رجسٹرار سے رابطے میں تھے۔ جب ان سے طلبہ یونین کی بحالی اور الیکشن کا مطالبہ کیا تو رجسٹرار جناب وی کے عبد الجلیل نے کہا کہ نومبر دسمبر میں یہاں امتحانات منعقد ہوں گے، اس لیے الیکشن کرائیں گے، ہم جنوری میں الیکشن کرائیں گے۔ میٹنگ ہوئی جن میں یہ طے کیا گیا کہ ایگزامینیشن نومبر اور دسمبر میں ایگزامینیشن شیڈول تو پہلے سے ہی تیار کیا گیا ہے، میجر فیکلٹیوں میں سیشنز اینڈ ایگزامینیشن تو یہ دونوں مہینوں میں چل رہا ہے، اور انجینئرنگ فیکلٹی کی ایگزامینیشن نومبر میں 9 سے شروع ہوتا ہے، اور میڈیسن کے جو دسمبر
31 तक ख़त्म हो जाना है, नहीं तो उनके लिए एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसी के मद्देनज़र जो मेंबरों ने इसको ये बताया कि हमें तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन करके ये इलेक्शन नहीं कराना है, इसलिए जो दिसंबर 25 को हमारे लिए विंटर वेकेशन शुरू होगा और 14 को जनवरी 14 को यूनिवर्सिटी रीओपन हो जाएगा और 14 से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसके लिए ये कमेटी भी वीसी ने गठित की है। तलबा ने मुतालबा किया कि हमें ये तारीख तहरीरी तौर पर दें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। तलबा को ये इम्कान था कि कहीं ये पहले की तरह अपने कौल से मुकर न जाएं, लिहाजा मुजाहिरा बरकरार रहा और तलबा अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज करते रहे और वाइस चांसलर का पुतला नजर आतिश किया। और जिन लोगों ने अपनी कोताह नजरी के बायस तलबा के मुतालिबात को नाजायज करार दिया था, उनके पुतलों को भी नजर आतिश किया गया। वजीर मालियात प्रणब मुखर्जी का पुतला, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार वीके अब्दुल जलील का पुतला भी शामिल है। जिसके रद्द अमल में राहुल गांधी ने अपनी सेक्रेटरी मोहतरमा मीनाक्षी नटराजन साहिबा को जाए एहतजाज पर भेजा, जिन्होंने 10 तलबा का वफद तैयार किया और राहुल गांधी से मुलाकात कराई। इस तरह सियासी दबाव पैदा हुआ और आखिरकार इस मुजाहिरे के इख्तिताम का दिन भी आया। और तलबा में खुशी का माहौल पैदा हुआ जब वाइस चांसलर ने जाए एहतजाज पर आकर ये ऐलान किया कि 19 जनवरी सन 2011 को इलेक्शन होगा। ये सुनते ही तलबा खुशी से झूम उठे और वाइस चांसलर जिंदाबाद, रजिस्ट्रार जिंदाबाद के नारे लगाए और इस तरह ये जहद मुसलसल का सफर इख्तिताम पजीर हुआ, मगर इस शर्त के साथ कि इलेक्शन लिंगदोह कमीशन के एतबार से होगा, न कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट पर। 12 जनवरी सन 2011 को पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए। यूनिवर्सिटी इहाते की रौनक में इजाफा हो चुका था। उम्मीदवार अपनी अपनी राय पेश करने लगे और बरतरी साबित करने लगे, लेकिन तमाम उम्मीदवार अलीगढ़ की तहजीब की पासदारी भी करते रहे और हर उम्मीदवार की शेरवानी पोशी भी हुई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और रफ्ता रफ्ता वो दिन आ गया कि यूनियन हॉल की छत से तमाम उम्मीदवारों ने अपने आखिरी पैगामात यानी फाइनल स्पीचेस दी। 19 जनवरी सन 2011 को हर फैकल्टी पर वोट डाले गए और इसी रात वोटों की गिनती के साथ फैसला भी हो गया, जिसमें अबू अफ़ान फारूकी सदर, सैयद उमर अहमद कादरी नायब सदर और आमिर कुतुब मुतमिद एजाजी मुंतखब हुए। जीत की खबर सुनते ही उनके हिमायतियों ने फलक शगाफ नारे लगाए और अपने उम्मीदवार को कांधे पर उठाकर अपने हॉल में लौटे। वाइस चांसलर ने तलबा यूनियन का खैर मकदम किया और रस्म तनसीब यानी इंस्टॉलेशन सेरेमनी में खुद वाइस चांसलर ने अपने हाथों से जीते हुए उम्मीदवारों को गाउन पहनाकर उनको मुबारकबाद दी। हर इब्तिदा की एक इंतहा जरूर होती है और ये तहरीक भी अपनी इंतहा को पहुंची, लेकिन इसकी रूह हमेशा बाकी रहेगी और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह होगी। जो लोग इस तहरीक के रूह रवा थे, उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को परे रखकर इस इंतखाब से अलहदगी इख्तियार कर ली और ये साबित कर दिया कि ये तहरीक किसी फर्द की तहरीक नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जामी नस्बुल ऐन की तहरीक थी जिससे पूरी कौम मुस्तफीद होगी। अब अगर हम इस ताकत और इस ओहदे को सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबी हमारी होगी, और अगर इसके बरखिलाफ हमने अमानत में खयानत की यानी मसनद पर पहुंचकर
دی ہوئی طاقت کو اپنی خود کی جاگیر سمجھا تو حقیقتاً یہ شعر اس کے مصداق ہوگا۔ مصلحت پاؤں کی زنجیر ہوا کرتی ہے، ہم نے جھکتے ہوئے دیکھے ہیں یہاں سر کتنے، موج طوفان سے بغاوت کسے راس آئی ہے، وقت کے نیل میں گم ہو گئے لشکر کتنے۔ پہچان سکے ایسی نظر کوئی تو ہو، ہم کو پہچان سکے ایسی نظر کوئی تو ہو، ہم کے گوہر ہی نہیں گوہر نایاب ہیں ہم۔